اولاد کی طرف سے دل سے تو دعا نکلتی ہی نہیں. ایسی نافرمان اولاد کے لیے کیا دعا کریں؟ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں خاندان کی قدروں کو بھولتے جا رہے ہیں، خاندانی روایات کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. ماں باپ کے جو اخلاق اور ماں باپ کے جو برتاؤ اور خاندانوں کی جو روایت چلی آ رہی تھی اس کو بھلا چکے ہیں. نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بے راہ روی کی شکار ہو چکی ہے، انحراف کا شکار ہو چکی ہے، گمراہیوں میں پڑ چکی ہے. ان کو دین سے اور دین کے کاموں سے کوئی واسطہ نہیں، اور وہ بگڑتے بگڑتے اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ان کا وجود باعث شرم و عار بن چکا ہے. خاندان کے لیے بدنامی کا باعث ہیں، ماں باپ کے لیے سوہانے روح بنے ہوئے ہیں، اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے بدنامی کا سبب بن رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کی یہ حالت ہو گئی. اکثر نوجوانوں کی کچھ ایسے نوجوان ہیں جو دینی مزاج رکھتے ہیں، دینی شعور رکھتے ہیں، دینی فکر رکھتے ہیں، دینی ماحول میں رہنا پسند کرتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں. ورنہ تو اللہ معاف فرمائے اتنی بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، نہ ان کو اچھائی پسند ہے، نہ اچھے لوگ پسند ہیں، نہ اچھے لوگوں کی صحبت پسند ہے، نہ اچھا ماحول پسند ہے. اور یہ نوجوان بگڑتے بگڑتے اس حد کو پہنچ چکے ہیں کہ بہت سی جگہوں سے رپورٹیں آ رہی ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے، بسا اوقات ایک دن میں 3 جگہوں سے فون آتا ہے. اور مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے، ہمارے بیٹے نے، ہمارے دوست نے، ہمارے بھائی نے، ہمارے فلاں عزیز نے اتنی شراب پی لی تھی کہ شراب میں بالکل بدمست ہو گیا تھا، اور اس بدمستی کی عالم میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. سنتے سنتے بالکل دماغ پک گیا، طبیعت عاجز آ گئی ہے. مسئلے کا جواب تو بعد میں دیا جاتا ہے، سب سے پہلے تو خیال آتا ہے کہ ہمارا مسلم نوجوان جا کہاں رہا ہے، کیا کر رہا ہو، کس لیے پیدا ہوا. خاندان کی ناک کاٹ رہا ہے، محلے کی ناک کاٹ رہا ہے، ماں باپ کا نام ڈبو رہا ہے، اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے، بیوی بچوں کی زندگی تباہ کر رہا ہے، خاندان کو غارت کر رہا ہے. کتنا بے شرم اور بے غیرت ہو گیا. ہمارے نوجوانوں میں کوئی غیرت اور شرم نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں رہی. کچھ بھی کھا لیا، کچھ بھی پی لیا، کچھ بھی کر لیا، بدکاری کر لی، کہیں چھیڑخانی کر لی، کہیں مقدمے میں پھنسا دیے گئے، جیل میں جا کے زندگی کاٹ رہے ہو. کچھ شرم و حیا ہے، کچھ غیرت ہے، کچھ اہمیت ہے. ہمارے مسلم قوم سے اہمیت ختم ہو چکی ہے، غیرت کا فقدان ہے. خاص طور سے نوجوانوں کے اندر، نوجوان بچوں میں، نوجوان بچیوں میں تو کوئی غیرت نام کی چیز ہی نہیں ہے. یہ صورتحال ہو چکی ہے. جن خاندانوں میں کبھی سننے میں نہیں آتا تھا کہ باپ دادا کوئی نشہ آور چیز استعمال کر سکتے ہیں، ان کی اولادیں اتنی بگڑ چکی ہیں کہ کلّا شراب پی رہی ہیں. اور پورے علاقے کو پتا ہے. جس خاندان کے بارے میں کبھی سننے میں نہیں آیا تھا، ان کے باپ دادا دفن ہو گئے زمین کے نیچے، اور کبھی کوئی کھینی نہیں کھائی، کوئی تمباکو منہ کو نہیں لگایا، کبھی سگریٹ نہیں پی، کبھی گٹکا نہیں کھایا. ان کی اولادوں کا حال یہ ہے کہ شراب کلّا پی رہی ہے.
اور بھی نشہ آور چیزیں گولیاں ان کا استعمال کر رہی ہے، جن کے باپ دادا نگاہیں نیچی رکھتے تھے، کسی بھی گھر میں گھس جاتے تھے، کوئی دور دور تک شک و شبہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بدچلن ہے، اس سے ہماری بیٹی بہوؤں کو خطرہ ہے۔ ان خاندانوں میں آوارہ پیدا ہو رہے ہیں، زناکاری کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، معاشقہ کر رہے ہیں، کسی کو لے کے فرار ہو جا رہے ہیں، بیوی بچے موجود ہیں پھر بھی کسی کے سامنے کسی سے دل لگ گیا اور جتنے کو بھاگ کے بدکاری کے راستے پہ جا رہے ہیں، زناکاری کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہے، ان لڑکوں کو لڑکیوں کو، کہ ہمارے ماں باپ کی کیا روایت رہی ہے، خاندان کی کیا روایت رہی ہے، اور وہ اور بھی طرح طرح کے واحیات کر رہے ہیں۔ ایسے میں بگڑا میر، جب میر بگڑتا ہے تو پوری قوم بگڑ جاتی ہے۔ میں یہاں پر کئی جگہوں پر بیان کر چکا ہوں، یہ آپ کو بگڑا میر لگتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید بگڑا میر ہے، اور میر جب بگڑ جائے گا تو اس کے ماتحت پوری قوم بگڑ جائے گی۔ اس لیے بگڑا میر کے نوجوانوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بچوں اور بچیوں سے، اور اپنے بوڑھوں اور پورکھوں سے مجھے جو کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ آپ بگڑا میر میں ضرور رہتے ہیں، لیکن بگڑا میر مت بنیے، سدھرا میر بنیے، آپ سدھریے، راستے پر آئیے، خود بھی راستے پہ آئیے اور دوسروں کو راستہ بتائیے، دوسروں کے لیے نمونہ بنیے۔ تو میں سب سے پہلے نوجوانوں کو، جنہوں نے اس محفل کو سجایا اور اس کے لیے محنت کی، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کو اچھا خیال آیا، اچھا تصور آیا۔ اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کے معنی ہوتے ہیں پہلی بہار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی۔ ہمارے رسول اکرم احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، فخر کائنات، فخر موجودات، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت اسی مہینے میں ہوئی۔ اور آپ کی ولادت سے پہلے عربوں کا اور جاہلی دور کا جو نقشہ تھا، معاشرہ تھا، سماج تھا، وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ شراب پیتے تھے، زناکاری کرتے تھے، حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، بیوی تک ہار جاتے تھے جوئے میں، اور اپنی سوتیلی ماؤں سے شادی کر لیتے تھے۔ یعنی دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو اس سماج میں، اس دور میں وہاں کے لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ ایسے خوفناک اور تاریک ماحول میں، بگڑے ہوئے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور آپ نے 40 سال کی عمر میں نبوت آپ کو ملی، اور نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اور اس کے بعد ہجرت کی، مدینہ منورہ تشریف لائے، 10 سال آپ نے وہاں زندگی گزاری، اور اس طرح 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہو گئی۔ 13 اور 10 سال کی جو مدت ہے، 13 سال مکی دور اور 10 سال مدنی دور، کل ملا کر 23 سال ہوتے۔ 23 سال میں اس بگڑے ہوئے سماج اور ماحول کو آپ نے بدل کر رکھ دیا، نقشہ بدل دیا، انقلاب برپا کر دیا، امت پر بڑا احسان کیا۔ اسی لیے آپ کو پیغمبر انقلاب کہا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا انقلابی آدمی نہیں ہے، جن لوگوں نے بھی انقلابی تحریکیں چلائی ہیں، انقلاب برپا کیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ
کہ کسی نے 100 سال تک محنت کی تب جا کے انقلاب برپا ہوا، کسی نے 50 سال محنت کی، کسی نے اور زیادہ محنت کی اور محنتوں پر محنتیں کی تب جا کے انقلاب برپا ہوا۔ اتنی کم مدت میں، اتنے مختصر دور میں انقلابی شخصیت نے جو انقلاب برپا کیا ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ایسے موقع پر، ایسے ماحول میں، ایسے مہینے میں آپ کی آمد ہوئی دنیا میں، آپ کی بعثت ہوئی انسانیت کے لیے، جبکہ انسانیت ظلم و ستم سے کرا رہی تھی، دنیا کا پورا نقشہ ہی بدل گیا تھا، انسان گھٹن محسوس کرتا تھا، درد مند اور حساس لوگ اس میں گھٹتے تھے ماحول میں، ہر طرف جواری ہیں، ہر طرف شرابی ہیں، ہر طرف نشیڑی ہیں، ہر طرف جو ہے ظلم و ستم کرنے والے لوگ ہیں، پورا کا پورا مزاج اور مائنڈ ظلم ہی کے لیے سیٹ ہو گیا تھا۔ ایسے ماحول میں جو حساس اور درد مند لوگ تھے، جو انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے، ان کو ہمت نہیں ہوتی تھی، حوصلہ نہیں ہوتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھی کہ کام کہاں سے شروع کیا جائے۔ ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور 23 سال کی مختصر سی مدت میں آپ نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ پوری دنیا کی کایا پلٹ کر دی، پورا نقشہ بدل دیا، پورا ماحول بدل دیا، پورا مزاج بدل دیا، پوری فکر بدل دی، پوری سوسائٹی بدل کر رکھ دیا آپ نے۔ اور وہی معاشرہ جو شراب کا عادی ہو چکا تھا، جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو سب نے شراب کے مٹکے توڑ دیے اور مدینہ منورہ کی نالیاں ایسے بہہ رہی تھیں جیسے کہ برسات میں نالیاں پانی سے بہتی ہیں۔ بدکاری چھوڑ دی، جوا چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق قائم ہو گیا، نبی سے اور دین سے ایسی محبت ہو گئی کہ پھر وہ ایسا نقشہ زمین اور آسمان نے نہ تو اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ ہی بعد میں دیکھا۔ یہ جو بہار آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے آئی، اسی لیے اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، یعنی بہار کا پہلا مہینہ۔ یہ موسم بہار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہار آئی ہے۔ بہار جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبیوں کی کا ہم جب موازنہ کریں گے، مقابلہ کریں گے تو کئی چیزیں ہمیں نظر آئیں گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی نبوت جامع ہے اور آپ سے پہلے کی جو انبیاء تھے ان کی نبوت جامع نہیں، وہ ایک علاقے کے نبی ہوتے تھے، ایک دور کے نبی ہوتے تھے اور اسی وجہ سے ایک ہی علاقے میں کئی انبیاء ہوتے تھے، ایک ہی دور میں کئی انبیاء کرام ہوتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، مہر لگانے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ تو پہلی خصوصیت، پہلا امتیاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کی نبوت کامل ہے، جامع ہے، اور دوسرا امتیاز آپ کا یہ ہے کہ آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت بھی جامع ہے، مکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو انبیاء کرام ہیں، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے کسی نبی کو آپ لے لیجئے، ان کی سیرت کا پورا مواد جمع نہیں ہے۔ سیرت کا ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو نہیں ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایسے جامع انداز میں لوگوں نے بیان کر دیا ہے، کتابیں لکھ دی ہیں، جمع کر دیا ہے کہ اگر سیرت کے موضوع پر آدمی پوری زندگی پڑھنا چاہے تو سیرت کے فن پر کتابیں پڑھ پڑھ کر تھک جائے گا، اس کی عمر پوری ہو جائے گی۔ لیکن سیرت پر جو کچھ مواد لکھا گیا ہے، اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، ہندی میں، دنیا کی تمام زبانوں میں، آدمی پورا مکمل نہیں پڑھ سکتا، اور کوئی ایسا حصہ نہیں ہے زندگی کا جو چھوٹ گیا ہو، جو رہ گیا ہو۔ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کے ناک کا بانسا کیسا تھا، آپ کی داڑھی کتنی لمبی تھی، کتنی گھنی تھی، کتنے بال اس میں سفید تھے، بالوں کو بھی گن لیا، سفید بالوں کو، آپ کا قد کتنا لمبا تھا، آپ چلتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ گفتگو کیسے کرتے تھے، لوگوں سے ملتے کیسے تھے، اپنوں سے غیروں سے کس طرح برتاؤ کرتے تھے، آپ کی تعلیمات کیا تھیں، آپ سواری کرتے تھے، پیدل چلتے تھے، چٹائی پر لیٹتے تھے، کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا پسند کرتے تھے، کیا ناپسند کرتے تھے، تمام تفصیلات کو لکھنے والوں نے جمع کر دیا۔ اتنی باریکی اور اتنی تفصیل اور اتنا جزیہ آپ کے علاوہ کسی نبی کے بارے میں نہیں ملتا، اس لیے آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت بھی جامع کامل ہے۔ اسی طرح آپ کی تعلیمات بھی جامع ہیں۔ زندگی کا کوئی مرحلہ، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کی تعلیم موجود نہ ہو۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، باپ بیٹے، ماں بیٹی، گھر اور خاندان، سماج، دوست اور دشمن، اور حتیٰ کہ جانوروں کے کیا حقوق ہیں، کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، کس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، کیا آداب ہیں، کیا حقوق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا ادب اور ایک ایک کا حق بیان کر دیا ہے۔ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، مردوں کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، بوڑھوں کے کیا حقوق ہیں، ملازموں کے کیا حقوق ہیں، اور دوستوں اور دشمن کے کیا حقوق ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کو کیا حقوق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھول کر بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، انہوں نے اپنی عزت و آبرو تمہارے حوالے کر دی ہے، اپنا گھر تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے، اپنے ماں باپ کو بھول گئی ہیں، ان بیویوں کا خیال رکھو۔ آپ نے بیویوں کو ہدایت دی کہ شوہروں کا خیال رکھو، ان کے حقوق ادا کرو، یہ تمہارے آرام کے لیے، تمہارے راحت کے لیے دن بھر گھروں سے باہر رہتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، طرح طرح کے تانے سنتے ہیں، طرح طرح کی باتیں سنتے ہیں، سردی گرمی برسات کسی موسم کا کوئی خیال نہیں رکھتے ہیں، بچوں کو کمانے کھلانے کے لیے، تم کو کھلانے اور پہنانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں، ان کا خیال رکھو۔ بیوی یہ سوچے، بچے یہ سوچیں، دوستوں کے بارے میں، دشمنوں کے بارے میں، جوانوں کے بارے میں، بوڑھوں کے بارے میں، اور ملازموں کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں، کہ اگر کسی کا کوئی ملازم ہے، کوئی ماتحت ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا بھی خیال رکھو، وہ بھی تمہارا بھائی بند ہے۔ ملازم کو، ماتحت کو حقیر سمجھنا، اس کو ذلیل سمجھنا، اس کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، گالی گلوچ دینا، اس کو مارنا اور جھڑکنا، یا اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لینا، یا اس کے کام میں تخفیف نہ کرنا، یا اس کی محنت کا حق نہ دینا، اس کی مزدوری کاٹ لینا، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہدایات موجود ہیں، یہ درست نہیں۔ اسی طرح جانوروں کے بارے میں اس نبی نے تعلیم دی کہ جو جانور سواری کا ہے، جو جانور مال برداری کا ہے، اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لائے،
اس کو بھی آرام پہنچاؤ، اس کا بھی خیال رکھو، اس کو وقت پر کھانا دو، اس کو وقت پر چارہ دو، اس کو پانی دو، اور جب بوڑھا ہو جائے اور کمزور ہو جائے تو اس سے کے ساتھ رعایت کرو، اس پر اتنا بوجھ نہ لا دو یا اس کو آوارہ نہ چھوڑ دو کہ جب وہ جانور جوان تھا تمہارے کام کا تھا تو کھلاتے پلاتے تھے اور اپنا کام نکالتے تھے، اور بوڑھا ہو گیا تو اس کو آوارہ چھوڑ دیا ہے یا کھانا پینا چارہ دینا بند کر دیا ہے، بیچارہ خود ہی مر جائے۔ کھانے والے جانوروں کے بارے میں آپ نے تعلیم دی، جن جانوروں کو کھاتے ہو ان کو اچھی طرح ذبح کرو، چھری کو تیز کر لو، کند چھری سے ان کو ذبح نہ کرو کہ ان کو تڑپاؤ اور ان کو ستاؤ، ان کو حلال کرنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے حلال کرو، ان کے کھانے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے کھاؤ۔ یا وسلم نے ہر ایک کا حق بیان کیا ہے۔ یا وسلم کی تعلیم کی جامعیت ہے کہ آپ نے نوجوانوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں اور سماج کے دبے کچلے انسانوں، کمزور لوگوں کے حقوق بیان کیے، اس لیے آپ کی تعلیم جامع، آپ کی نبوت جامع، آپ کی سیرت و شخصیت جامع، آپ کی تعلیمات جامع، کہ اس میں زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوٹا ہے۔ آدمی کی انفرادی زندگی ہو، آدمی کی اجتماعی زندگی ہو، آدمی کی خاندانی زندگی ہو، آدمی کی معاشرتی زندگی ہو، جو بھی زندگی ہے ہر موقع کی رہنمائی موجود ہے، ہر موقع کے لیے رہنمائی موجود ہے، اور آپ نے راستہ دکھایا۔ تو آپ کی تعلیمات جامع، تو جب اتنی جامعیت ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں، نبوت میں، آپ کی تعلیمات میں، اسی جامعیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبی کو اسوہ حسنہ قرار دیا اور فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، اچھا نمونہ ہے، اچھا آئیڈیل ہے۔ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں، ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہمارے بوڑھے جو بے راہروی کا شکار ہیں، لچے، لفنگے، کمینے قسم کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، جو ننگا چلے وہ تمہارے لیے آئیڈیل، جو سب کے سامنے اپنا بدن دکھائے وہ تمہارے لیے آئیڈیل، جو سب کے سامنے ناچے گائے تھرکے وہ تمہارے لیے آئیڈیل۔ کیسا ذوق خراب ہو گیا، کیسی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے کہ اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھا جاتا ہے، برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ آدمی کو جب بخار ہو جاتا ہے تو اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے، زبان کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، اچھا سے اچھا پکوان ہو وہ جب زبان پہ رکھتا ہے تو کوئی ٹیسٹ نہیں ملتا ہے۔ ایسے ہی ہمارا مزاج بگڑ گیا ہے، ہمارا ذوق بگڑ گیا ہے، اور ہمارا مائنڈ خراب ہو گیا ہے۔ ہم اچھائیوں کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، برائیوں کو برا نہیں سمجھتے ہیں۔ جو لچے، لفنگے، آوارہ، کمینے قسم کے، گنڈے، بدقماش قسم کے لوگ ہیں، ان کو ہم اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ کوئی فلمی ہیرو ہے، کوئی فلمی ہیروئن ہے، کوئی ایکٹر ہے، کوئی اور ایسا ہے جو کہیں بھی ناچ لیتا ہے، کہیں بھی جو ہے جانوروں کی طرح رہ لیتا ہے، کہیں بھی جو ہے جسم کو پریاں اور برہنہ کر لیتا ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل بنا ہوا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا دماغ خراب، ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کا دماغ خراب۔ اپنا آئیڈیل کس کو بنا رہے ہو؟ کیسے مسلمان ہو تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی، ذرا بھی غیرت نہیں ہے، ذرا بھی اہمیت نہیں ہے کہ کوئی بھی ہمارا قسم کا انسان کچھ بھی عجوبہ کرے تو تمہارے لیے آئیڈیل بن جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اعلان کر دیا ہے صاف صاف، سن لو کان کھول کر، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم کو مسلمانوں والی زندگی پسند نہیں ہے، تم کو اللہ پر ایمان لانا پسند نہیں ہے، اللہ کے احکام پسند نہیں ہے، قرآن کی تعلیم پسند نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پسند نہیں ہے، آپ کی سیرت اور آپ کی سنت پسند نہیں ہے، اگر کوئی بدقسمت مسلمان ایسا ہے، چاہے وہ نوجوان
کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پوری دنیا اللہ کی فرما بردار بن جائے تو اللہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر کسی کو اسلام پر اطمینان نہیں ہے اور وہ غیروں کی تیوہاروں کی نقالی کرتا ہے، اس میں شریک ہوتا ہے اور اس میں مبارکباد دیتا ہے اور ان کے رسم و رواج پر عمل کرتا ہے، ایسے آدمی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے سڑے ہوئے کمینہ صفت انسان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی قوم کے لیے بدنامی اور رسوائی کا باعث مت بنو، اسلام کو بدنام مت کرو۔ اگر تم کو پکا سچا مسلمان بن کر رہنا ہے، تم کو اسلام پر اطمینان ہے، اسلام کی تعلیمات پر اطمینان ہے، اسلام کے محاسن پر اطمینان ہے، اسلام کی خوبیوں پر اطمینان ہے، قرآن پر اطمینان ہے، حدیث پر اطمینان ہے، اللہ رسول کے فرمان پر اطمینان ہے، اگر تم کو شرح صدر ہے، تم کو اطمینان قلب ہے، تو اطمینان کے ساتھ اسلام پر جمے رہو، خرافاتوں میں، رسم و رواج میں، بدعات میں اور انحراف میں، گمراہی میں مت پھنسو۔ یہ سمجھو کہ اسلام ہی آخری دین ہے اور اسلام ہی کی خوبیاں تمام خوبیوں پر برتر ہیں، اور دوسروں کی طرف للچائی نظروں سے مت دیکھو۔ ان کے تیوہار میں بھی شریک ہو گئے، ان کے تیوہار میں بھی شریک ہو گئے، بالکل جائے ہر جائی بنے ہوئے ہو، یہ کیا تماشا ہے؟ ایک عورت اگر ایک مرد کی نہیں ہو کر رہتی ہے تو اس کو ہر جائی کہا جاتا ہے، آوارہ کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اللہ رسول کے فرمان پر اطمینان نہیں ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، آوارہ بکری کی طرح، آوارہ جانور کی طرح، تو ایسے آوارہ لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر تم کو اطمینان ہے تو اسلام پر بنے رہو، اطمینان نہیں ہے تو جدھر جانا ادھر جاؤ۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ ہم نے اچھا برا دونوں راستہ دکھا دیا، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے اور یہ صراط جحیم ہے، یہ جہنم کی طرف جاتا ہے، گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ دونوں راستے اللہ نے وعدے کر دیے ہیں اور فرما دیا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ جس کے دل میں آئے ایمان لائے، جس کے دل میں آئے کفر اختیار کرے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو اور گمراہی کو کھول دیا، کھول کر بیان کر دیا ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں سے، اپنے بوڑھوں سے، اپنے ان بے شرم لوگوں سے جو داڑھی بھی رکھتے ہیں، کرتا پاجامہ بھی پہنتے ہیں، مسجد میں ماتھا بھی ٹیکتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور غیروں کے تیوہار کے موقع پر پوسٹر میں نیچے نام آتا ہے بدھائی دینے والوں میں۔ ابھی کچھ تیوہار ہوا، اس میں کچھ تصویریں آئی ہیں، سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں۔ ایسے لوگ بھولے ہوئے کافر ہیں جو دوسرے کے دین کو اپنے دین سے بہتر سمجھے، دوسرے دین کے کاموں میں شریک ہو اور اس پر مبارکباد دے، اس پر خوشی کا اظہار کرے، اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں۔ اس لیے تم اپنی مسلم قوم کے لیے بدنامی کا سبب مت بنو، اسلام کو رسوا اور بدنام نہ کرو۔ اگر اطمینان نہیں ہے، جہنم میں جانا چاہتے ہو، دروازہ کھلا ہوا، جنت کا دروازہ بھی کھلا ہوا، کوئی جہنم میں جانا چاہے جائے، کوئی زبردستی اس کو جنت میں اٹھانے والا نہیں ہے، لیکن اسلام کو بدنام مت کرو، مسلمانوں کو بدنام مت کرو، مسلم قوم اور سماج کو بدنام مت کرو۔ اطمینان کے ساتھ اپنے مذہب پر فخر کرو، ہمیں اپنے مذہب اسلام پر فخر ہونا چاہیے۔ دوسروں کے سامنے لجا رہے ہو، شرما رہے ہو، گڑے جا رہے ہو زمین میں، ایسا لگتا ہے کہ اسلام قبول کر کے کوئی گناہ کر دیا، مسلمان بن کر کوئی غلط کام کر دیا۔ اگر اس طرح لجاتے اور شرماتے ہو، دوسروں کے سامنے اپنی ذلت اور توہین محسوس کرتے ہو، تو ایسے اسلام کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ ہماری ماں بھی سنا، بہنیں بھی سنا، بیٹیاں بھی سنا، سب سنا، جہاں تک آواز جا رہی ہے۔
میں صاف صاف یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، ایسے اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وسلم آئیڈیل بنائے گئے ہیں، کوئی اور آئیڈیل نہیں ہے، کوئی نمونہ نہیں ہے۔ نمونہ وہی ہوتا ہے جو جامع ہوتا ہے، نمونہ وہی ہوتا ہے جو کامل ہوتا ہے۔ اور آپ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی نبوت جامع نہیں تھی، اور نہ ہی ان کی شریعت میں جامعیت تھی، اور نہ ہی ان کی تعلیمات اور ہدایات میں جامعیت تھی۔ آپ وسلم کی ہدایات بھی جامع ہیں، کامل ہیں، آپ کی سیرت اور شخصیت بھی جامع اور کامل ہے، اور آپ وسلم کی نبوت بھی کامل اور مکمل ہے۔ اس لیے اللہ نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اور نمونہ کہتے ہیں جس کو آدمی دکھا کر اس طرح کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ کرسی بنوانا چاہتے ہیں تو کوئی نمونہ دکھاتے ہیں کہ ہم کو کرسی اس ڈیزائن کا چاہیے۔ آپ گھر بنواتے ہیں تو اس کے لیے ایک نمونہ پیش کرتے ہیں کہ ہم کو اس نمونے کا گھر چاہیے۔ آپ جو ہے کوئی اور گاڑی لیتے ہیں تو کوئی ماڈل پیش کرتے ہیں کہ ہم کو اس ماڈل کی گاڑی چاہیے، جس کو آدمی دکھائے۔ کوئی سامان لینے جاتے ہیں، چاول لینے جاتے ہیں، دال لینے جاتے ہیں تو کچھ نمونہ لے کر جاتے ہیں کہ ہم کو اس نمونے کا چاہیے، اس کو نمونہ کہا جاتا ہے جس کو آدمی معیار بنائے۔ آپ وسلم معیار ہیں، آپ وسلم کی سیرت اور آپ وسلم کی سنت اور آپ وسلم کا طریقہ معیار ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں کہاں جا رہے ہیں؟ کن آوارہ لوگوں کو سیرت بنا رہے ہیں، کس سیرت کو اختیار کر رہے ہیں، کن آوارہ لوگوں کو آئیڈیل بنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اور بہترین نمونہ ہے۔ ایسا نمونہ ہے کہ اس سے بہتر نمونہ تو نہ تو قیامت تک آیا ہے کوئی اور نہ آئے گا۔ آپ سے پہلے میں کوئی اسوہ حسنہ تھا اور نہ آپ کے بعد کوئی اسوہ حسنہ قیامت تک رہے گا۔ آپ ہی کے اسوے کو اختیار کرنا ہے، آپ ہی کی سنت پر چلنا ہے، آپ ہی کے طریقے کو اپنانا ہے۔ اور کس کے لیے اسوہ حسنہ ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھے کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ سے ملنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا، اللہ کا سامنا کرنا ہے، اور جو قیامت کا دن ہے، یوم آخرت ہے، اس کا سامنا کرنا ہے، اس کا معاہدہ کرنا ہے، اس کے لیے نمونہ ہے۔ اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کو یاد کرتا ہو، اللہ سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کو پہچانتا ہو، اس کو معرفت رب حاصل ہو، ایسے آدمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسوہ حسنہ۔ گویا کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی ذات کو اسوہ حسنہ نہیں بناتا ہے تو اس کا ایمان کمزور، اس کا عقیدہ کمزور، اور وہ اللہ کو بھولا ہوا ہے، اللہ کو فراموش کیا ہوا ہے، وہ آخرت پر ایمان لانے والا نہیں، اللہ سے ملنے کی امید رکھنے والا نہیں۔ لہذا ہمارے نوجوان بچوں کو چاہیے کہ آپ کی سیرت کو اختیار کریں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی تہذیب، فکر، علم، طور طریقے اور لباس، کھانے پینے، تمام چیزوں میں، کسی بھی چیز میں کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، اس کا تعلق ہم سے نہیں۔ ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جن سے حمیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ غیرت بھی ایک چیز کا نام ہے، غیرت جب رخصت ہو جاتی ہے تو آدمی لات جوتے کھاتا ہے۔ کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں شہروں میں رکشہ چلانے والے ہوتے ہیں، اور جب کہیں جام لگتا ہے تو پولیس والے دو لاٹھی مارتے ہیں، اور وہ منہ پر دیکھتا پیچھے اور ہنستا مسکراتا چل جاتا ہے، لگتا ہے کوئی صدر جمہوریہ ایوارڈ مل گیا ہو۔ اور کسی حساس اور غیرت مند آدمی کو اگر کوئی تیز آواز سے بول دے، کوئی گالی بھی دے دے، بےہودہ بات بھی کہہ دے، تو اس کا ہاتھ اٹیک ہو جائے گا، صدمے سے دو چار ہو جائے گا۔ کوئی آدمی ہو اس کے سامنے، اس کی بہن کو، بیٹی کو، گھر کی کسی خاتون کو اگر کوئی آوارہ انسان چھیڑے تو پھر وہ چھوڑے گا نہیں۔ غیرت اس کو کہا جاتا ہے، مرنے اور مارنے پر تیار ہو جائے
تمہاری جرات کیسے ہوئی کہ ہماری بہن بیٹی کو بہو کو تم چھیڑ رہے ہو؟ وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن ہمارے نوجوانوں کے اندر سے غیرت ختم ہو گئی، دوسرے قوموں کی نقالی کر رہے ہیں، ان کے طور طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو بلا وجہ یہاں پر دھاگے باندھتے ہیں غیروں کو دیکھ کر، یا تو لال دھاگا ہوتا ہے یا تو پھر کالا دھاگا ہوتا ہے، پہنے ہوئے ہیں۔ کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ بس پہنے ہوئے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیوں پہنے ہوئے ہو؟ ان کو کاٹ کر پھینکو، لیکن پہنے ہوئے ہیں۔ کوئی یہاں پیر میں دھاگا باندھے ہوئے ہے، کوئی گلے میں کچھ لٹکائے ہوئے ہے، اور نوجوانوں کی تو اللہ کی پناہ ایسی ایسی خواہشیں ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ایسی ایسی خواہشیں ان کی ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بالکل دیوانے ہو گئے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، آوارہ بنے ہوئے ہیں، اور گالیاں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، جو ان کو ماں باپ کی گالی دے رہا ہے، ان کو بہن ماں کی گالی دے رہا ہے، اور دونوں خوش ہیں۔ لگ رہا ہے دعائیہ کلمہ کا ہو رہا ہے یا وہ دعائیہ کلمے کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ غیرت ختم ہو گئی ہے، کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ٹہل ٹہل کے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یعنی ان کو کچھ معلوم ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے نبی نے کھانے کے آداب بتائے ہیں، پینے کے آداب بتائے ہیں، سونے کے آداب بتائے ہیں، گفتگو کرنے کے آداب بتائے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے آداب بتائے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنے کے آداب بتائے ہیں، ان کو کچھ علم ہی نہیں ہے۔ اس قدر بے غیرت ہو گئے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ ابھی پڑھ کے آ رہے ہیں، دوسروں کی نقالی میں حد سے زیادہ دیوانہ ہو گئے، نہ ان کو نماز سے واسطہ، نہ دین سے واسطہ، نہ شریعت سے واسطہ، نہ نبی سے کوئی واسطہ ہے، اور دوسروں کی مشابہت اور دوسروں کی نقالی میں وہ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دوسروں کا لباس ان کو پسند ہے، دوسروں کی تہذیب پسند ہے، دوسروں کا طریقہ پسند ہے، دوسرے کس طرح رہتے ہیں مجنوں کے انداز میں، بڑی بڑی چوٹیاں رکھ رہے ہیں اور جوڑے بھی باندھتے ہیں، یا بالوں کو سنبھالنے کے لیے اس میں کچھ لگاتے ہیں، یعنی معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے کہ عورت ہے۔ ہمارا نوجوان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ آپ پہلے فیصلہ کر لیجئے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا کیا ہے اور آپ رہنا کیا چاہتے ہیں۔ یورپ میں ایسے دیوانے پائے جاتے ہیں، یورپ میں ایسے دیوانے موجود ہیں، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، جن کو اگر مرد رہتے رہتے ان کی طبیعت اکتا گئی ہے تو یورپ کے دانش مندوں نے یا کہیے بیوقوفوں نے اس کا بھی حل نکالا ہے کہ اگر کسی نوجوان کسی مرد کو مرد رہتے رہتے کئی سال تک اس کی طبیعت اکتا گئی ہے تو سرجری کر کے عورت بن گئی، اور اگر کسی عورت کو مجنوں بننے کا شوق ہے اور وہ مرد عورت رہ رہ کے اکتا گئی ہے تو سرجری کر کے اس کو مرد بنا دیا جاتا ہے۔ اگر غصہ آپ کو آ رہا ہے تو غصہ کے وقت آدمی توڑ پھوڑ کرتا ہے، گھر کا سامان ادھر پھڑک کرتا ہے، توڑتا ہے، تو ان عقل مندوں نے ایک غصہ گھر بنا دیا ہے، ایک مال اور ایک خاک بنا دیا ہے جس میں طرح طرح کی چیزیں رکھی رہتی ہیں کہ اگر کسی کو غصہ آئے اپنے گھر میں تو دوڑا دوڑا اس غصے گھر میں جائے اور جتنی چیزوں کو توڑنا پھوڑنا ہے غصے میں ان کو توڑ پھوڑ کر برباد کرے، اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے۔ لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوگا تو جن چیزوں کو توڑا ہے ان کا پورا ٹوٹل ہرجانہ دیا جائے گا۔ اب اگر آدمی کو گھر میں غصہ آ رہا ہے اور اس کو اتارنے کا سامان موجود ہے 2-4 کلومیٹر، وہاں جاتے جاتے ہی اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اگر وہاں جائے گا اور معلوم ہو جائے گا جتنی چیزوں کو ہم توڑیں گے ان کا جو ہے ہرجانہ دینا پڑے گا تو کون جب اس کو دیکھ کر سوچ کر ہی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن ایسے ایسے عقل مند پائے جاتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ لیلا کی اسٹائل میں رہنا چاہتے ہیں کہ مجنوں کی اسٹائل میں رہنا چاہتے ہیں، وہ مرد بن کے رہنا چاہتے ہیں کہ عورت بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ ہاتھ میں کڑا پہننا ہے، کان میں پتہ نہیں کیا پہن رکھا ہے، اور عجیب عجیب جو اسٹائل گلے میں کچھ ڈال رکھا ہے، یعنی عورتوں کا جو شوق ہے وہ ہمارے نوجوانوں میں آ گیا، وہی اسٹائل، وہی لائف، وہی چلنا، وہی پھرنا، یہ پوری اسٹائل آ گئی ہے۔
تو پہلے ہمارے نوجوان جو ایسا کرتے ہیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو مجنو کی شکل میں رہنا زیادہ پسند ہے یا آپ کو لیلا کی شکل پسند ہے. آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ آپ کو نسوانیت پسند ہے تو نسوانیت میں رہیے، اور آپ کو اگر مردانگی پسند ہے تو مرد بن کر رہیے، اور اگر دونوں پسند نہیں ہے تو بیچ کی ایک جنس ہوتی ہے، مرد اور عورت کے بیچ میں ایک جنس پائی جاتی ہے، اگر وہ پسند ہو تو بھی کر سکتے ہیں. میں سیرت کے اس موقع سے آپ کو نوجوانوں کو خاص طور سے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بہت ہی بے غیرتی کی بات ہے، بے حیثیتی کی بات ہے کہ ہم دوسروں کی تہذیب، دوسروں کا طور طریقہ اور دوسروں کے لباس، دوسروں کے مزاج اور دوسروں کی فکر کو اپنائیں اور اختیار کریں، اور جو آئیڈیل اور نمونہ ہمیں دیا گیا ہے اور نبی کی جو سنت ہمیں دی گئی ہے اس سنت کو ہم چھوڑ دیں، بالائے طاق رکھ دیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کسی قوم کی کوئی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. تو میں نے آیت پڑھی تھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامعیت دی ہے، آپ کو اسوے کے اسوہ حسنہ بنایا ہے. اس سیرت کے موسم میں ربیع الاول کے مہینے میں جو فصل بہار ہے، موسم بہار ہے، ہمارے نوجوانوں کو سیرت کی باتیں سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور اس کو معلوم کرنا چاہیے. اپنے نبی کے طور طریقے کو معلوم کیجیے، اس کو اختیار کیجیے، نبی سے محبت کیجیے، نبی کی اطاعت کیجیے، نبی کے دامن سے وابستہ رہیے، نبی کے احکام پر چلیے، نبی کی سنتوں کو اپنائیے، اس میں کوئی شرم و عار محسوس نہ کیجیے. اگر کوئی نبی کی سنت کو اختیار کرتا ہے، نبی کے راستے پر چلتا ہے تو وہی نبی سے محبت کرنے والا ہے، ورنہ ڈھونگ ہے، ڈھونگ ہے. ایک شاعر کہتا ہے کہ تعصیب الہ وان تقول حبہ ھذا رامی فی الفعال عجیب، کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور پھر بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو. یہ تو کرنے میں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ آدمی کرے کچھ اور کہے کچھ زبان سے. وَإِنْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ يُطِيعُ. اگر اللہ سے سچی پکی محبت ہوتی تو تم اللہ کی بات بھی مانتے، نبی کی بات مانتے، نبی کے راستے پر چلتے. اس لیے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانتا ہے، اس کی ادا پر فدا ہو جاتا ہے. تو اگر ہم کو نبی سے محبت ہے تو نبی کی ادا کو اختیار کریں، نبی کی سنت کو اپنائیں، نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں. یہی سیرت کا پیغام ہے، یہی آج کی جلسے کا پیغام ہے. اسی لیے آپ کو جمع کیا گیا ہے، اسی لیے جو اتنی بڑی محفل سجائی گئی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، ہم منمانی کر رہے ہیں، منمانی زندگی گزار رہے ہیں، اسلام کو اختیار کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کو اپنانے میں سرکشی کر رہے ہیں اور رسول اور اللہ کے فرمان کو کی نافرمانی کر رہے ہیں، نہیں مانتے ہیں اور ان کے راستے سے ہٹتے ہیں، تو سمجھیے کہ ہم جو ہے برائے نام مسلمان ہیں. مسلمان جس کو کہا جاتا ہے وہ مسلمان ہم نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے اور اسلام کا عاشق اور شہدائی بنائے، اور اسلام سے محبت کرنے والا اور نبی کی سنت سے محبت کرنے والا اور ان پر چلنے والا اور نبی سے محبت کرنے والا اور ان کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو سیرت پڑھنے، سمجھنے اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.